السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے قصہ حضرت شعیب علیہ السلام۔ میں سب سے پہلے آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام اور مدین کا تعارف بتاؤں گی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق قبیلہ مدین سے تھا۔ ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام سے کچھ مدت بعد کا ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم بحیرہ احمر کے کنارے ملک اردن کے قریب مدین میں آباد تھی۔ یہ قوم شرک کے علاوہ دیگر جرائم میں بھی مبتلا تھی۔ اللہ نے مدین والوں کی اصلاح اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہ لوگ قوم شعیب علیہ السلام کہلائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کو نصیحت کے دوران انتہائی دل نشین انداز اختیار فرماتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء بھی ہے۔ اب میں آپ کو اہل مدین پر اللہ کے انعامات کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اللہ نے اہل مدین کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ اللہ نے انہیں آبشاریں، نہریں، گنے باغات اور جنگلات عطا فرمائے تھے۔ اسی لیے یہ قوم اصحاب الایکہ تھی، یعنی جنگل والے بھی کہلاتی ہے۔ اللہ نے ان کی تجارت میں بھی برکت رکھی تھی۔ مدین کا علاقہ اس زمانے کی بین الاقوامی تجارتی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے بہت خوشحال تھا۔ اب میں آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جرائم کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس قوم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے بہت ناشکری کی اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا۔ وہ لوگ تجارت میں اچھا منافع کمانے کے باوجود ناپ تول میں بے ایمانی کرتے تھے۔ سامان تول کر دیتے ہوئے کمی کرتے اور لیتے ہوئے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ تجارتی قافلوں کو بھی لوٹ لیتے تھے۔ اب میں آپ کو دعوت توحید اور حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت کے بارے میں بتاتی چلوں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی نافرمانیوں پر شدید غم تھا۔ انہوں نے قوم کو بہت سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک اور نافرمانی سے بچو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو اور لوگوں کا مال نہ لوٹو۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ کا شکر ادا کرنے اور استغفار کرنے کی نصیحت بھی فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر طرح سے ان کی خیر خواہی کی، انہیں اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی برکت اور خیر یاد دلائی اور تمام برائیوں سے روکا۔ اب میں آپ کو قوم کے رد عمل کے بارے میں بتاؤں گی کہ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم بہت سمجھدار ہو۔ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ کیا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی بھی نہ چلائیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تم پر بھی ہولناک عذاب آ جائے۔ یاد رکھو، تم سے پہلے قوم نوح علیہ السلام، قوم سمود اور قوم لوط علیہ السلام پر بھی عذاب آیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے قوم نے آپ علیہ السلام کو بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دی۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اگر ہمیں تمہارے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تم کو ہلاک کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں میرے خاندان کا اللہ سے زیادہ لحاظ ہے اور تم اللہ کو تو بالکل بھلا چکے ہو۔ اب میں آپ کو کافروں پر اللہ کے عذاب کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ بگڑی ہوئی قوم جب گناہوں سے باز نہ آئی تو اللہ نے عذاب کو بادل کی شکل میں ان کی طرف بھیجا۔ لوگ بادل کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر خوشیاں منانے لگے۔ وہ خوش تھے کہ اب بارش ہوگی، گرمی دور ہو جائے گی اور باغات ہرے بھرے ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بادل اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اس کا عذاب لا رہا ہے۔ ایک زوردار چیخ اور زلزلے نے ان نافرمانوں کو ہلاک کر دیا۔ ان کی بستیاں ایسے ہو گئیں جیسے کبھی یہ لوگ یہاں بسے ہی نہ تھے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط اور مصائب اور بادشاہوں یعنی حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو اہل ایمان پر اللہ کی رحمت کے بارے میں بتاؤں گی کہ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ہلاک شدہ قوم پر یوں اظہار فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تم تک اللہ کے احکامات پہنچا دیے تھے اور اس عذاب سے پہلے ہی تمہیں خبردار کر دیا تھا، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں حاصل ہونے والا سبق یہ ہے کہ ہمیں رزق حلال کمانا چاہیے اور مال حرام سے بچنا چاہیے۔ ہمیں لینے اور دینے کے معاملات میں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر کرتے ہوئے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اللہ کی عبادت نماز ادا کرنے تک محدود نہیں ہے۔ نماز تو پوری زندگی میں اللہ پاک کی عبادت کی یاد دلاتی ہے۔ ہمیں اللہ کی مکمل عبادت کے لیے ہر وقت اور ہر معاملے میں اس کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں قبیلہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا، جو ان کی تیسری بیوی کتورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان بنی کتورہ کہلاتا ہے۔ جس بستی میں یہ رہتے تھے اس کا نام بھی قبیلے کے نام سے مدین پڑ گیا۔